دوستوں السلام علیکم۔ کاش کہ کوئی اچھی خبر ہوتی، لیکن آج صبح اخباروں کی روشنی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ فوج نے عہد کیا ہے کہ ہم یہ تمام ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ہم ایک ٹھکانے تک پہنچائیں گے کہ وہ سر دوبارہ نہ اٹھا سکے۔ میں حیران ہوں اس بات کی کہ یہ بیان حکومت وقت نے نہیں دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ 3 سیاسی پارٹیاں گردش کر رہی ہیں آسمانوں کی، تینوں میں سے ایک بیان نہیں آیا ہے اس کے بارے میں۔ تو کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ایک کہ ملک کون چلا رہا ہے، 2 سیاسی پارٹیوں کو فکر نہیں، وہ پریشر اب تک رکھتے ہیں ان پہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی بچاؤ کریں گے۔ تو یہ پارٹیوں کا کیا کردار رہا؟ بڑا شور ہے انتخاب انتخاب انتخاب۔ بھائی انتخاب میں یہ واضح ہو گئی تھی بات کہ انتخاب سے کیا حل ہوگا۔ تینوں پارٹیوں نے مختلف اوقات حکومتیں میں گزاری ہیں۔ وفاقی حکومت میں سب سے زیادہ تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کا ہے۔ اپنے دور وقت میں ان نے کیا کیا ان ٹیررسٹوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرتے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ کو پوچھیں، میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اگر آپ یہی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ آگے چل کے مزید اور بات کیا سمجھیں گے؟ تو افسوس یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے کوئی اس پہ خاص کیا کوئی بھی ری ایکشن نہیں ملا۔ اور اسی صورتحال میں آپ دیکھیے آج پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جس نے ایک بچی کے ساتھ جبراً سیکس کیا، اس بچی کو اب اس کے ہاتھ سپرد کیا جائے گا شادی کر کے۔ خطرے کا سلسلہ ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ میرا خیال ہے ذرا نظر کرم کریں کہ ایک بچی کی زندگی تباہ کی گئی اور اسی وحشی کے ہاتھ اس کا نکاح میں دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ اسلامی فیصلہ ہے؟ شریعت کورٹ بھی اس پہ فیصلہ لیں اور حکومت وقت دیکھے کہ قانون پاکستان کے کیا یہ آئین پاکستان کے مطابق ہے۔ سوچنا ہے، یہ دنیا میں بڑا شور ہوگا اس پہ، تو اس سے پہلے کہ ہم اور بدنام ہوں، اس پہ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ فوراً نگرانی کر کے اس پہ اعلان کیا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہونے کے لیے آپ سب تیار ہیں تو پھر دنیا کی آپ کی طرف کیا نظریں ہوں گی وہ بھی سوچ لیجئے گا۔ تو ایک طرف یہ، اب آئیے ایک اور بات۔ اعلان ہوا ہے کہ نشاط مل جو ہمارے ملک کے بہت بڑے ایک ٹیکسٹائل مل ہے، تو انہوں نے طے کیا ہے کہ اپنا چوتھا حصہ مل کا بند کر دیں گے۔ یعنی کہ ان کے پاس 2 لاکھ کے قریب سپنڈل ہیں کپڑے بنانے کی، اس میں سے 50,000 یا کچھ ایسا 25% وہ بند کر رہے ہیں۔
کتنے خاندان اس سے متاثر ہوں گے آپ سوچ لیجئے گا. آپ یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ ملک کے آمدن میں کیا فرق پڑے گا. آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے ان کے مالکان کو تیسرا بڑا بینک پاکستان کا بڑے سستے اور بہترین، ان کے لیے بہترین شرکوں پہ آپ نے انہیں باقاعدگی سے دیا، تو ان کا بھی فرض پڑتا ہے کہ کچھ بوجھ اٹھائیں ملک کا. یہ بے روزگاری نہ ہونے دیں. یہ اس سے اور مصیبتیں ہوں گی آپ کی ٹیکسز میں اور ہر ایک چیز پہ. اس پہ میں پھر جا رہا ہوں اسی موضوع پہ کہ جب تک آپ نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کاسٹ 25% ایک دن میں کاٹے نہیں، اور آپ صحیح طرح بتانا شروع نہ کریں عالمی دنیا کو کہ ہم بھیک کی کٹوری سے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، تو کوئی چیز ہو نہیں پائے گا آپ کے یہاں. اور اس میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حکومت ضد کر رہی ہے ہر ایک جگہ کہ ہم 180 روپے پہ دودھ بیچ رہے کی اجازت دے رہے ہیں. کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے. 210 اور 220 پہ کلو بھی بک رہا ہے. تو کہاں ہے؟ جب یہ علاقے یہاں کراچی میں مویشی بستی بنائی گئی، ان کو مفت میں جگہیں دی گئی، کچھ بیچی بھی ہوں گی حکومت کے لوگوں نے بیچ میں، مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ یہ بھی اپنے بس صرف کمائی 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 کمائی، کچھ ملک کو بھی تو واپس دے. یہ پوری مویشی بستی کتنے ٹیکس دیتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب اس میں بلدیہ میں تھا اور میں بجٹ بنا رہا تھا سن 1980 کا، تو ظاہر شاہ صاحب تھے کونسلر مویشی بستی کے. ان کو ہم نے اس زمانے میں 80 میں صرف اس علاقے کے روڈوں بنانے کے لیے 20-25 لاکھ روپے فراہم کیا تھا. اس وقت بہت بڑی رقم تھی، اور ان کو میرا خیال ہے کونسلروں میں سب سے زیادہ رقم دی گئی تھی. تو پھر آج وہ لوگ جو ان روڈوں کا، ان علاقوں کا اور ہر ایک چیز کا فائدہ اٹھاتے، اور یقیناً اٹھاتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سے اور لوگوں کو ہم نے وہاں کرنگی میں بھی، لاٹھی میں بھی انڈسٹریل جگہیں دی کہ وہ جانور بھی رکھ سکیں اور مرغی کا کاروبار بھی کر سکیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں اس زمانے میں مفت میں الاٹمنٹس تھیں. آج وہی جگہیں 3 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ میں بکتی ہیں. تو لوگوں کا فائدہ ہوا ہے، اور بہت سے لوگ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں دیں، لیکن پبلک کو انوالو کریں ہر ایک چیز میں. کراچی میں اب تک نظام درست نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس کی سوچ سمجھ کے نظام نہیں ہوگا، اور جب تک لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی حکومت کھا رہی پی رہی موج کر رہی ہے، غریبوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں، وہ بھی آتے ہیں یہاں کھانے پینے کے لیے. اور آخر میں 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرکٹ بورڈ نے کراچی کا میچ مفت میں کروا دیا، کیونکہ پہلے میچ میں کوئی نہیں آیا تھا. تو اگر پاکستان میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ کراچی شہر کے لوگ کرکٹ دیکھنے جا نہیں سکتے، اور اب تو بھیک مانگنے کا نہیں، مفت خوری کا عالم ہے. لیکن آپ نے یہ سوچا جب لوگ آئیں گے وہاں کہ عالمی دنیا کی کیمرہ سارے ہوں گے وہاں اور پریس ہوگا، تو وہاں کیا کیا مظاہرے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، وہ آپ دیکھیے گا. آپ کیا کرنے چلیں.
اور پبلک کا موڈ کیا ہے؟ گوادر اب تک کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے ابل رہا ہے. وہاں بہت برے طور پر حالات بگڑ رہے ہیں. کیا کر رہی ہے یہ بلوچستان حکومت؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ کچھ سوچتے ہیں آپ کہ کس نے بنائی ہے؟ کون کنٹرول کر رہی ہے؟ اور اب تک ہم وہاں بیچارے غریب جو لوگ رہتے ہیں، ان کو کون مارتے رہتا ہے ہزاروں کو؟ ہم باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن اب سر سے پانی گزر چکا ہے. اب اللہ خیر کرے، یہ بیانوں سے کام نہیں بنے گا. خدا را کچھ کریں. شکریہ.